والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول لبيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. میں ان تمام اپنے عزیزوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل سے اس وقت تک میری ملاقات دوستی کے لیے مسلسل ٹیلی فون کرنے کی رحمت گوارا کی، اور ان عزیزوں کا شکر گزار ہوں جو گھبرا کے میرے گھر پر چلے آئے. میرے معالج اس بات کی اب اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کو خطاب کروں. میں آپ سے شرمندہ ہوں اور آپ سے زیادہ سرکار سید الشہداء سے شرمندہ ہوں کہ آئند وقت پر میں خدمت کے قابل نہ رہ سکا. یقیناً وہ مجھے معاف فرمائیں گے اور آپ بھی مجھے معاف کریں گے. شہر محرم ہے اور دور دور سے احباب آئے ہوئے ہیں، ان کو بڑی دور تک جانا بھی ہے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ابھی اطلاع ملی کہ کراچی کے کمشنر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رحمت کی اور میں قابل رکھا کہ ان کا استقبال کر سکتا، اس لیے میں نے منور عباس صاحب کو وہاں بھیج دیا تھا کہ وہ میری طرف سے ان کو استقبال کریں. مجھے آج کی تقریر میں چند باتیں کہنی ہیں، اور کیونکہ میں بلند آواز سے بولنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے جو کچھ کی آواز آپ کو سنائی دے اس کو قبول کیجیے، محفوظ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ یہ رہ جائے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارا واحد سرمایہ حیات ہے. قرآن مجید ہماری زندگی ہے. یہاں تقریریں ہو رہی ہیں، قرآن علم ہے، اس عنوان پر یہاں تقریریں ہو رہی ہیں. ہمارا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن الگ نہیں ہے. ہمارا قرآن وہی ہے جو اس وقت عالم اسلام کے ہاتھوں میں ہے. اسی قرآن کی حفاظت اہل بیت نے کی، اور عالم اسلام کے ہاتھوں میں جو قرآن رہ گیا وہ اہل بیت ہی کی وجہ سے رہ گیا. کوئی اور صورت نہیں تھی اس قرآن کے رہنے کی جو اب نظر آ رہا ہے. اس کا ہر سورہ مکمل ہے، ہر سورہ مرتب ہے. رسول ہی کے زمانے میں یہ قرآن جمع ہوا اور خداوند علی اعلیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی تھی. ان علینا جمع، ہم ہی پہ لازم ہے کہ اس کو ہم جمع بھی کر دیں. حکم پیغمبر سے اس کی ترتیب درست ہوئی، اور ائمہ نے ارشاد فرمایا ہماری فقہ کا یہ حکم ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کے بعد ہم کو ایک مکمل سورہ پڑھنے کا حکم ہے. یا ہم سورہ بقرہ پڑھیں، یا سورہ اقرا پڑھیں، یا سورہ کوثر پڑھیں، یا سورہ انفال پڑھیں. ایک مکمل سورہ پڑھنے کا حکم ہے.
اگر کسی سورے میں کسی مقام پر ذرہ برابر بھی کمی و بیشی ہوتی تو پورا پڑھنے کا حکم نہیں ملتا. ہر رکعت میں ہم کو سورہ حمد کے بعد پورا پڑھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور سے نماز کو ادا کر سکیں. اس لیے کہ قرآن مجید سے تو ہے وہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کسی فرقے کا ہے کسی فرقے کا نہیں ہے. یہ سارے عالم اسلام کا قرآن ہے. دوسرا عمر کا قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اس قرآن کی اب تفسیریں شروع ہوئی تو ہزاروں تفسیریں ہوئی اور لاکھوں تفسیریں اب تک ہمارے نظروں سے کیا گزرتی بہرحال تو خانوں میں موجود ہیں اور ابھی بہت سے تفسیروں کا امکان ہے. متشابہ کو محکم بنانا ہے, محکم کو پھر متشابہ بنانا ہے, تو یہی صورت تفسیریں ہو رہی ہیں. لیکن اب خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کا یہ عالم ہے کہ جس کی تفسیریں کی جا رہی ہیں اس میں کچھ مقاصد ہیں, کچھ مقاصد کے ساتھ تفسیریں ہو رہی ہیں. کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی علمیت کو دکھلائے قرآن کی تفسیر میں, کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی ممدوح کی پالیسی کو باقی رکھے اور قرآن کی تفسیر کرے. کسی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے روابط جو قرآن کے ساتھ تھے اور جو سلوک تھا اس کو باقی رکھے اور قرآن کی تفسیر کرے. کسی کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار پرستی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر کرے کہ قرآن اس طرح سے اقتدار وقت کی حفاظت کرتا ہے. کسی کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کے لیے قرآن کی تفسیر کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ حقائق ہیں, یہ عوامل ہیں اور قرآن ان تمام فلسفیانہ مسائل کو پیش کرتا ہے. کسی کا مقصد یہ ہے کہ صرف نحو منطق بیان کے لیے قرآن کی تفسیر کریں تاکہ معلوم ہو کہ عربی ادب پر قرآن کتنا موجود ہے. اس سلسلے میں کراچی اور کراچی سے گزر کے پاکستان میں بھی بہت سی تفسیریں ہو رہی ہیں. کراچی میں خصوصیت کے ساتھ میں 2-4 ایسے بزرگوں کی واقف ہوں جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں مگر ان کے مقاصد وہ نہیں ہے جو صحیح طور پہ ہونے چاہیے, مگر تفسیر ہو رہی ہے اور ایک کام ہو رہا ہے. تو قرآن کا مقصد ایک ہے, تفسیروں کے مقاصد الگ الگ ہیں. قرآن کا مقصد ایک ہے, تفسیروں کے مقاصد سب الگ ہیں. اب ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر میں ادب, رائے, شخصی رائے, ہوا و ہوس شامل ہو جائے تو یقیناً قرآن کی یہ تفسیر آنی فانی وقتی مکانی زمانی ہو کے رہ جاتی ہے. اور انسان اگر تفسیر پڑھ کے قرآن کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ قرآن بھی آنی فانی وقتی زمانی ہے. ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ اردو میں تفسیر پڑھ کے ہم سمجھنے لگے کہ قرآن کا بھی شاید یہی موقف ہوگا. ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انگریزی میں کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں شاید قرآن کا مقصد یہ ہوگا. تو بہر صورت جہاں جہاں مصلحتیں کام کر رہی ہیں قرآن کی تفسیریں لکھوائی جا رہی ہیں. کہیں پرویزیت برسر عمل ہے اور وہ تفسیر تیار ہو رہی ہے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اجتہاد کریں اور بدلتے ہوئے حالات میں قرآن کے معانی کو بدل کے اپنے لیے ایک نئی راہ نکال لیں. کہیں پالویت کے انداز میں تفسیر ہو رہی ہے کہ قرآن میں کوئی چیز نہ حلال ہے نہ حرام ہے, سب کی اجازت ہے, کوئی چیز نہ خیر ہے نہ شر ہے نہ نجس ہے نہ طیب ہے, جو تمہارے لیے مفید ہو استعمال کرو. اب یہ پالویت اور پرویزیت کے ترجموں پر اور ان کی تفسیروں پر نظر ڈال کے کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے تو خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آئے گی.
عرب کی جاہلیت آج کے علم سے لاکھ درجے بہتر تھی. عرب کی جاہلیت آج کے اس علم سے لاکھ درجے بہتر تھی کہ جہاں یہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کے متعلق اسی کو مانو، جو ہم سمجھاتے اسی کو تسلیم کرو. تو میں کیسے مان لوں، کیسے سمجھ لوں؟ قرآن تو اولین و آخرین کا سرمایہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان 10 محرم کو یوم اقبال منانے والا ہے، تو اس اقبال کے سارے ورک میں، اقبال کی ساری تصنیفات میں علی کے متعلق جو کہا گیا، حسین کے متعلق جو کہا گیا، فاطمہ کے متعلق جو کہا گیا، شہدائے کربلا کے متعلق جو کہا گیا، امر حق کے متعلق جو کہا گیا، اس کو تو تمام تر چھپایا جا رہا ہے. کوشش یہ ہے کہ اب علی کا نام نہ آئے، حسین کا نام نہ آئے، پنجتن کا نام نہ آئے، مگر اقبال کا کلام پیش کیا جائے. تو میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی مطلب کی چیزوں کو دنیا آگے بڑھاتی ہے، اور اگر کوئی بات اپنی مطلب کے خلاف ہو اپنے تو اس کو چھپا دیتی ہے. تو جب یہ اقبال کا حال کیا تو قرآن کے متعلق میں کیا اعتماد کروں؟ آپ نے دیکھا، بہت غور سے سنیے، یعنی اقبال کا نظریہ وطنیت کچھ اور ہے. اقبال مسلمانوں کو جغرافی حدود کا پابند نہیں سمجھتا ہے، مگر اب جو بھی پڑھا جائے گا وہ اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے اقبال ہی ہماری اس وقت کی موجودہ سیاسی زندگی کے ذمہ دار ہے. اقبال کو میں نے درسن پڑھا ہے، اقبال سے میں پرسنلی واقف تھا، اقبال سے میری مکاتبت تھی، اقبال کے شکوے کا میں نے جواب دیا ہے. میں کچھ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بعض اور حضرات سے اقبال کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے کہ اقبال کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے اقبال کو مذہب سے یا کسی خاص فرقے سے یا آل محمد سے یا ائمہ سے کوئی ربط نہیں ہے. اور پھر روز عاشور اقبال کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس تصور اور نظریے کے ساتھ کہ گویا اقبال نے روز عاشور کے متعلق کچھ نہیں کہا. تو اس جیتی جاگتی دنیا میں جبکہ اقبال کو مرے ہوئے کچھ ہی دن گزرے، جبکہ اقبال کا پورا کلام موجود ہے، اپنی مرضی کے مطابق چنتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق پھینک دیتے ہیں، جیسی چاہے تعویل کرتے ہیں، جیسے چاہے مانا لیتے ہیں. تو یہ پرویز صاحب نے اقبال کے کلام کی تشریح کا کام اپنے ذمہ لیا. جب تک وہ کراچی میں تشریف فرما تھے، ہر اتوار کو ان کے پاس اس صحبت میں اقبال کے کلام کی تفسیر پڑھی جاتی تھی. جب پوتے اسرار و رموز یعنی مسئلے خودیوں سے خودی کو ختم کرنا شروع کیا تو اب وہ منزل آئی کہ سر اسماء علی پر اقبال کی نظم شروع ہوئی، سر اس میں بوتراب پہ نظم شروع ہوئی. اس دن پرویز صاحب نے درس ہی نہیں دیا، اس دن پرویز صاحب خاموش ہو گئے. اور جب اور آگے بڑھ کر سر حادثہ کربلا پہ نظم آئی تو پرویز صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ اقبال کا اپنا عقیدہ تھا، اپنا نظریہ تھا، اس پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. پوری نظم پر گفتگو نہیں کی اور یہ کہا کہ اقبال پر چونکہ دوسرے اور اثرات مرتب ہو رہے تھے پنجاب کی فضا میں، اقبال نے کربلا کے متعلق یہ کہہ دیا. تو یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اپنی مرضی کے مطابق ہم کسی چیز کو لے لیں اور جو چیز اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. تو جہاں ملت کو یہ عادت ہو جاتی ہے تو اس ملت سے میں یہ کیسے توقع کروں کہ وہ قرآن کو ایک عقل کے ساتھ فکر صحیح کے ساتھ فہم درست کے ساتھ پیش کریں گے اور شان نزول کو بتلاتے چلیں گے کہ یہ آیت کس کے لیے آئی، یہ آیت کس کے لیے آئی، منافقوں کا ذکر کہاں ہے، مومنین کا ذکر کہاں ہے، کفار کا ذکر کہاں ہے، بدر کی باتیں کہاں ہے، خندق کی گفتگو کہاں ہے،
خیبر کے متعلق کیا ارشاد ہے، احد کے متعلق کیا گفتگو ہے، ہجرت کا حکم کیسا ہے، یہ کیسے توقع کروں؟ اس لیے پہلے آپ کسی کتاب کو کراچی یا پاکستان میں چھپنے والی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے۔ اگر پس منظر درست ہے کتاب کو پڑھیے، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علم کو رد نہیں کر رہا ہوں، میں ایک راہ حق بتلا رہا ہوں کہ پہلے بیک گراؤنڈ دیکھو۔ کیا بیک گراؤنڈ؟ یعنی اگر نافذیت بیک گراؤنڈ ہے، اگر آل محمد کی دشمنی بیک گراؤنڈ ہے، اگر آل محمد سے کنارہ کشی بیک گراؤنڈ ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا علم ہے اس میں علم کون سا ہے جب باب مدینہ علم سے ہٹ کر لکھی جائے گا؟ اب آپ نے محسوس کیا یہ بیک گراؤنڈ، اب آپ یہ پوچھیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے واحد سرمایہ حیات، لیکن قرآن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، مصلحت وقت کے ساتھ نہیں، اقتدار وقت کی خوشامد کرتے ہوئے نہیں، اپنے مضرتوں اور اپنی منفعتوں کا تابع بنا کر نہیں۔ ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس بیک گراؤنڈ۔ اب وہ بیک گراؤنڈ آج سن لیجیے، اگر زندہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہوگی، مگر یہ بیک گراؤنڈ مجھے سنوانا ضروری ہے اور محفوظ کروانا ضروری ہے بیک گراؤنڈ، اس لیے کہ یہ ساری تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں، شاید کبھی آپ کو کام آ جائے، آپ کے بچوں کو کام آ جائے۔ دیکھیے ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب دنیا میں آئے تو پیغمبر کی بہت ایک فکر تھی، ایک ہی فکر تھی پیغمبر کی زندگی بھر کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے ملی، ایسی کتاب مجھے عطا ہوئی جس کو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے میں ایک ایسے معاشرے کو ڈھونڈوں، ایک ایسے قبیلے کو ڈھونڈوں، ایک ایسے گھرانے کو ڈھونڈوں، چند ایسے انسانوں کو میں ڈھونڈوں کہ جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے، جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے کہ اس قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ہر مصیبت کو جھیلیں گے۔ پہلی منزل۔ دوسری منزل، اقتدار کی ہوس نہیں کریں گے۔ دوسری منزل۔ تیسرے یہ کہ جو مقصد قرآن ہے، جو حقیقت قرآن ہے، اس کو واضح کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ تین منزلیں، ہر درد کو جھیلیں گے، اقتدار کی ہوس نہیں کریں گے، حقیقت قرآن کو ہر موقع پر واضح کریں گے۔ اب ڈھونڈتے چلے نبی، دعوت ذوالشیرہ سے ڈھونڈتے چلے۔ کوئی ہے میرا ہاتھ تھامنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میرے مقصد میں میرا ساتھ دینے والا۔ دنیا جان رہی تھی کہ لازماً ایک دن اسلام کو اقتدار ملے گا، اس لیے کہ جغرافیکل پوزیشن عرب کا یہ ہو گیا تھا کہ قبیلے لڑتے لڑتے مردہ ہو گئے۔ جہاں سے اتحاد کی آواز بلند ہوگی قبیلے مل جائیں گے اور یقیناً حکومت فارم ہوگی۔ سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں، سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں، اور نبی ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو حکومت سے ہٹے، اس لیے کہ جہاں اسلام میں حکومت فارم ہوگی قرآن کو اپنے مقصد کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مستقل، اس لیے کوشش یہ تھی کہ اقتدار سے ہٹیں اور پھر مصیبتیں پڑیں تو جھیلیں، اور پھر تیسری منزل یہ ہے کہ اس کے مقصد صحیح کو واضح کریں۔ اب ہمارا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کی تو وضاحت، صراحت، تفسیر اور اس کا یقین آپ کو قرآن دلوائے گا، قرآن دلائے گا، اور ایسی وضاحت کہ نبی آخر وقت تک ڈرتے رہے۔ قرآن نے وضاحت کی، اور اس طرح سے وضاحت کی سورہ آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ، اس کی 144ویں آیت، 144
44ویں آیت ارشاد ہوا یہودیوں کے لیے نہیں، مجوسیوں کے لیے نہیں، نصرانیوں کے لیے نہیں، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کا رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور بھی رسول گزرے، مگر سنو افا مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے پہ واپس ہو جاؤ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو واپس ہو جائے اس دین سے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وسيجزي الله الشاكرين، اللہ جزا دیتا ہے شکر گزار بندوں کو. تو اس آیت نے اطلاع دے دی کہ آنے والے واپس بھی جائیں گے، آنے والے واپس بھی جائیں گے. تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ پیغمبر مطمئن ہو جاتے کہ ان آنے والوں میں سے کسی کے حوالے کر دیتے قرآن کو، جاتے تو قرآن ساتھ جاتا. اس لیے ضرورت تھی کہ ایسوں کا انتخاب کرتے کہ جو ابنا کی منزل پر ہو، نساء کی منزل پر ہو، انفس کی منزل پر ہو. دنیا وقتی طور پہ یہ کہہ دے اقربا پروری تھی، اعزا پروری تھی، قبیلہ پروری تھی، اپنے عزیزوں کو دیکھ رہے تھے، پرواہ نہیں تھی نبی کو. اس لیے کہ نبی نے اگر نواسے کا انتخاب کیا تو حکم خدا سے، اور اگر نفس کا انتخاب کیا تو حکم خدا سے. نبی کے متعلق کوئی شبہ نہیں آ سکتا تھا. اور پھر جہاں کہیں انتخاب کیا، میں معاف کیجیے گفتگو بڑی واضح ہو رہی ہے، جو اس لیے واضح ہو رہی ہے کہ مجھے اب کچھ کم یقین ہوتا جا رہا ہے اپنے مستقبل کے متعلق، اس لیے بہت سی چیزوں کی وضاحت رہ جائے گی. اس لیے پھر کہتا ہوں کہ پیغمبر نے چن لیا اور چن لیا اس بنا پر کہ خدا بند علی اعلیٰ کا حکم تھا کہ چنو، مگر بہت غور سے سننا. سنتے وقت بھی بصیرت رسول نے کہا اس طرح سے چنوں گا کہ امتحان کے طور پر سب کو موقع دوں گا، کہ دیکھو فضیلت کو کمانا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمت ہے تو آگے بڑھ جاؤ، وہ خیبر ہے. وہ خیبر ہے، حوصلے نکالو. پھر یہ نہ کہنا کہ چچازاد بھائی اور داماد کی پرورش منظور تھی. حوصلے، یہ خیبر ہے. نہیں دیکھو یہ پہلی منزل ہے، یہ بدر ہے. یہ کفار قریش آئے ہوئے ہیں، یہ بدر ہے. حوصلہ نکالو تاکہ اگر میں اس کی تعریف کروں تو اس وقت نہ پریشان ہونا. اس لیے کہ امتحان بھی ظاہر بظاہر ہوتا جائے. کہیں یہ نہ کہا جائے کہ عزیز داریوں کی وجہ سے اور عرب کی قبیلہ پروری کے اعتبار سے پیغمبر نے چن لیا. نہیں، میں نے جگہ جگہ پر امتحان لیا ہے اور امتحان لینے کے بعد یہ طے کیا ہے. اب منزل رہی، دنیا جان رہی تھی، اب منزل رہی فقط وہ کہ جہاں سورہ برات کی آیتیں دی گئی. سورہ برات کی آیتیں دی گئی کہ اللہ دور ہے اور اللہ دوری چاہتا ہے، کہ برات من اللہ و رسول، اللہ کی رسول کی طرف سے دوری کا اعلان ہے مشرکین کے لیے. تو کبھی واضح کر چکا ہوں، ایسے موقع پر بھی پہلے موقع دیا کہ جاؤ، مگر اس کے بعد جب یہ جان گئے کہ مقصد قرآن متزلزل ہو جائے گا، اس واسطے ہوگا کہ آیت میں حکم یہ تھا کہ مشرکین سے دوری کا حکم ہے، اور اگر آیتیں سناتے وقت کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ اے آیت کے سنانے والے، ارے تو بھی تو اتنے دن ہمارے ساتھ بسر کر چکا، تو کیا حشر ہوگا؟ آپ نے کہا لاؤ، واپس لاؤ، اس کو دے دو کہ جس کی ساری زندگی میں شائبہ شرک نہ ہو، شائبہ کفر نہ ہو. اس کو دے دو کہ جہاں توحید ہی توحید ہو،
ایمان ہی ایمان ہو، تو ہر موقع پہ امتحان کی منزل پر پہنچا کر امتحان لے کر فضیلت کا شرف بخشا اور کہا کہ تاکہ یہ دنیا میں بات رہ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً اپنے ذاتی مفادات کے لیے مقصد قرآن کو نہیں بدلیں گے۔ دیکھیے میں نے گفتگو ختم کی، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، ہم گفتگو سنیت اور شیعیت سے کبھی نہیں کرتے، ہم گفتگو مکاتب فقہی سے نہیں کرتے، سب جیے اور ہر ایک سنی اپنی فقہ میں مضبوط سنی رہے اور ہر شیعہ اپنے عمل میں مضبوط شیعہ رہے۔ یعنی مجلسیں اس لیے نہیں ہے کہ تم ادھر آؤ شیعہ بن جاؤ، مجلسیں صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پس منظر کو بتلاتے جائیں، اپنی تاریخ دکھلاتے جائیں، مدافعت کرتے جائیں۔ یہ خیبر نہیں ہے، بدر نہیں ہے، خندق نہیں ہے، حنین نہیں ہے، مگر مجلس ایک معرکہ جہاد ہے کہ جہاں ہم مسلسل اعلان کرتے آ رہے ہیں ہم کو پہچانو تو۔ دیکھیے گفتگو بہت اہم، ہم کو پہچانو تو انہیں پہچاننے کا ہے بس یہی کہ یہ مجلس یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہر ایک مکتب فکر کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے فقہ آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں فقیہ آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ ہمارے پاس روایت آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں راوی آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ ہمارے پاس علم رجال آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجال میں جتنے نام آئے ہیں یہ آل محمد کے دوست ہیں یا دشمن ہے۔ نہیں، ہمارے پاس کوئی شاعر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہمارے لیے ایک پیغام نظم و نسق لاتا ہے، تو جب بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آل محمد کا دوست ہے یا دشمن، آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ مسا اس طرح سے کیجیے، آپ اس طرح سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے، نہیں، کچھ نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل محمد کی دوستی اور آل محمد کی دشمنی کے پس منظر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نگاہوں پر واضح رہے، وہ بھی نگاہوں پر روشن رہے، تاکہ صحیح طور پر یہ سمجھ میں آئے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اس لیے کہ کربلا آج بھی باقی ہے، کربلا قیامت تک باقی رہے گی، ظالم اور مظلوم کا یہ سلسلہ ذکر بھی باقی رہے گا۔ بظاہر خنجر نہیں چلتے، تیر نہیں برستے، شمشیریں نہیں چلتی، مگر الفاظ خنجر بن جاتے ہیں، جملے تیر بن جاتے ہیں۔ لکھنے والے اپنے صفوں کو درست کر کے حملہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، نظم و نسق کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ دیکھے کہ کتنی دشمنی کے ساتھ یہ حملہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیر اگر ایسے پس منظر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ قدم قدم پر یہ بتلایا جائے کہ نہیں، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی آل محمد کا شرف ہے، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی آل محمد کی فضیلت ہے، تو ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو آج اس موقع پر اس لیے کی گئی کہ آپ جان لیں کہ ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہماری زندگی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عزیزو، ہماری ملازمتیں، ہماری فکر معاش کی منزلیں سب اسی لیے ہے کہ پہلے ہم یہ طے کریں کہ جہاں ہم جی رہے ہیں وہاں ایمان محفوظ ہے کہ نہیں، اور اگر جب ایمان متزلزل ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بجز قربانی کے پھر اور کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اس وقت کسی کو نہ گلا کرنا چاہیے نہ شکایت کرنا چاہیے۔ اب جب کبھی یہ وقت آ جائے بہت صورت ہم مطمئن ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہوگا انشاءاللہ جو اس
اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ فقط اتنا ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک مرتبہ نظر ثانی کرے اور اپنے پروگرام کے ذریعے پریزیڈنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی زحمتوں سے اس وقت ملک کو سنبھالا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عہدیدار اگر اپنی کوششوں سے صدر پاکستان کو بدنام کرنا چاہے تو وہ بڑی بات ہو جائے گی، اور اس وقت نہ ہماری زبان چپ رہے گی نہ ہمارے قلم چپ رہے گا۔ میں نے تقریر ختم کی، یہ میری دوسری وارننگ ہے۔ میں تیسری محرم کو ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر ایک مرتبہ، اور اگر زندگی رہے تو پھر نویں محرم کو گفتگو ہوگی کہ ہم کن حالات میں ہیں اور کن حالات سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نظر ثانی کیجیے۔ اقبال ہمارا محبوب ترین شاعر ہے، ہمارا محبوب ترین شاعر ہے۔ اقبال کو کسی نے پہچانا نہیں، خدا کی قسم جس دن اقبال کو میں پڑھنا شروع کروں گا تم کو نفرت ہو جائے گی اقبال میں۔ ہم اپنے محبوب کمشنر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے زحمت کی۔ ممکن ہے کہ وہ میری اس آواز کو کسی منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر ان کی اطلاع کے لیے میں نے اس آواز کو 2 دن پہلے بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید حالات درست ہو جائیں۔ چھٹی محرم ہے، اور محرم ہی کے زمانے میں ایسی باتیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں، کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں، کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں۔ حسین 10ویں محرم حسین کا دن ہے، حسین کا دن ہے۔ 10ویں محرم میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ یا ہمارے آبائے اولین اگر اس دن مر گئے ہوں تو ہم کو فکر نہیں ہے۔ 10ویں محرم حسین کا دن، محمد عربی کا دن، فاطمہ زہرا کا دن، علی مرتضیٰ کا دن۔ 10ویں محرم ابھی تم کو نہیں معلوم۔ 10ویں محرم محمد کا نواسا یہ بتلاتے ہوئے کہ نہ میں نے اقتدار کی حوث کی، نہ میں نے یہ پرواہ کی کہ مجھے کیا زحمت پہنچے گی، میں نے یہ طے کر لیا کہ قرآن کے مقصد کو میں پیش کروں گا اور قرآن کی حفاظت کروں گا۔ محافظ قرآن لشکر کفر میں کھڑا ہوا ہے۔ افَإِمَّا تَعُوْ قُتِلْ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، وہ جو جا چکے وہ سب ہیں، وہ سب ہیں۔ اور ایسے موقع پر حسین کہتے ہیں کہ اب اپنی قوتوں کو آزما لو، تو اب وہ 10ویں محرم کی آپ کون سا دن منائیں گے؟ اقبال کا سنو اقبال نے کہا تیروں، سنانوں، خنجروں، شمشیر معزوز۔ مجھے تیر کی آرزو، مجھے نیزے کی آرزو، مجھے خنجر کی آرزو ہے، مجھے شمشیر کی آرزو۔ تیروں، سنانوں، خنجروں، شمشیر معزوز، بامن نیا کہ مسلک شبیر معزوز۔ ارے میرے ساتھ نہ آنا، میں شبیر کے راستے پہ چل رہا ہوں۔
اقبال اگر یوم عاشور اس شعر سے شروع کیا جائے مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. اقبال نے جو کچھ حسین کے لیے کہا ہے اگر وہی پڑھا جائے اور اس کو یہاں سے شروع کیا جائے، تیرو سنانو خنجرو شمشیرم آرزو بامن میا کہ مسلک شبیرم آرزو، جو مسلک شبیر کو طلب کرے وہ اپنے پیغام میں مستقل ہے، مستقل ہے. آغاز سے لے کے انجام تک ایک ہی مسلک ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے. تو ایسی صورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے کہ آپ پہچانیں محرم کی رسمی کیا ہے. اکیلے کھڑے ہوئے آج بھی اکیلے، اس وقت بھی آواز دے رہے تھے امام ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. آج بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. امام رضا نے کہا تھا خراسان میں ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی مصیبت سے رونا آئے تو میرے جد غریب پر رو لے. جب آخری منزل پر رخصت ہونے لگے بیٹے سے حسین تو کہا بیٹا جب مدینے جانا میرے دوستوں کا سلام کر، اور یہ کہنا شیعتی ما ان شریف تم ما حسن فذکرون او سمعتم بغریب او شہید فانجبون. میرے دوستوں جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر، اور جب کسی غریب کو کی مصیبت کو سننا تو مجھے نہ بھول. اس کے بعد ایک شعر کہا تقریر ختم کرتا ہوں. فرماتے تھے کہہ دینا سید سجاد تم بہت یاد آئے کربلا میں، تم بہت یاد آئے کربلا میں. علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت نہیں، عباس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں، اون و محمد کی لاشیں لاتے ہوئے نہیں، تم یاد آئے کربلا میں یاد آئے. لئی تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، کاش تم ہوتے روز عاشور تو دیکھتے. کئی فاستفتی لطفلی فامو ان یرحمون، میں ایک چھوٹے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا، کاش تم دیکھتے میرے چھوٹے بچے کو پانی کا قطرہ تک نہیں، پانی کا قطرہ تک نہیں دیا.